غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نیت کی جائے گی، اور آپ جانتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں ادا کی جاتی، دل سے ارادہ کر کے آپ غسل کریں گے۔ غسل جنابت نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے دعا بھی پڑھ لیں اور بسم اللہ بھی پڑھ لیں۔ غسل خانے میں داخل ہوئے سب سے پہلا کام جا کر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے استنجا کرنا ہے۔ استنجے کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی، منی وغیرہ کوئی لگی ہوئی ہے، کوئی اور گندگی ہے، اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لیں گے۔ پھر صابن کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ یا کوئی اور کیمیکل، اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کریں گے، دھوئیں گے۔ اس کے بعد وضو کرنا ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، چہرہ دھونا ہے 3 مرتبہ، بازوؤں کو دھونا ہے۔ بازوؤں کو دھونے کے بعد سر کا مسح نہیں کرنا، یہاں آپ نے رک جانا ہے۔ سر کا مسح جو ہے نا، اس کی جگہ پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اچھی طرح 3 مرتبہ اپنے سر کو ہلانا ہے، بالوں کو ہلانا ہے۔ مثلا ہاتھ گیلا کیا، انگلیاں پورے جو ہیں انگلیوں کے یہ گیلے ہیں، بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح ہلایا جائے، تر کیا جائے۔ بال جتنے بھی بڑے ہوں چھوٹے ہوں تو اندر سے اچھی طرح بال جو ہیں وہ تر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 3 چلو، ایک چلو پانی کا بھریں گے، صحیح مسلم میں حدیث ہے چلو پانی کا بھر کرنا سر کی دائیں جانب ڈالیں گے، پھر دوسرا چلو پانی کا بھریں گے وہ سر کی بائیں جانب ڈالیں گے، تیسرا چلو بھر کے سر کے درمیان میں ڈال لیں گے۔ اس کے بعد اپنے پورے بدن پر پانی اچھی طرح بہا لیں گے، اور آخر پہ پاؤں رہتے تھے دھونے والے، ابھی علیحدہ ہو کر، اگر جگہ ایسی ہے کہ پانی وہاں چھینٹے پڑتے ہیں تو دوسری سائڈ پر ہو کر اپنے پاؤں کو دھو لیں گے، تو یہ آپ کا غسل مکمل ہو چکا ہے۔ یہی غسل جنابت کا سنت طریقہ ہے۔ شیخ صاحب، اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھیں گے یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ ہاں جی، یہ بڑی اہم بات ہے آپ نے جو پوچھی ہے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، کہ وضو وہی برقرار رہ سکتا ہے، لیکن ایک بات ضروری ہے، اگر برہنہ حالت میں بغیر کپڑے کے ننگی حالت میں شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا غسل کرتے ہوئے تو پھر آپ کا وضو وہ برقرار ہے، اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر برہنہ حالت میں آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے شرمگاہ کو، پھر وضو ٹوٹ چکا ہے، پھر وضو آپ دوبارہ کریں گے، اور برہنہ حالت میں وضو کر سکتے ہیں، وضو ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، روزے کی حالت میں غرارے نہیں کرنے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں غسل کرنا پڑ گیا تو ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بھی مبالغہ نہیں کرنا، زور سے نہیں کھینچنا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی حلق میں چلا جائے، روزے میں خطرہ ہوگا پھر روزہ ٹوٹنے کا۔ ان 2 چیزوں سے بچنا ہے۔ شیخ صاحب، غسل میں صابن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، آپ کی مرضی ہے، غسل جنابت میں صابن کا استعمال کرنا ضروری بھی نہیں، آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ استعمال کر لیں، نہیں محسوس کرتے تو اچھی طرح پانی بدن پہ بہا لیں، انشاءاللہ غسل آپ کا ٹھیک ہوگا۔